آرمی چیف کی زیر صدارت GHQ میں 260ویں کور کمانڈرز کانفرنس، فلسطین میں اسرائیلی مظالم پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف نے کہا فلسطینیوں کو پاکستان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت حاصل ہے۔ مقدس مقامات پر اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینیوں کے اصولی موقف کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش۔ کانفرنس کے شرکاء نے مستونگ، ہنگو اور یوب کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن کے اشارے پر کام کرنے والوں سے طاقت سے نمٹیں گے۔ خطے کی صورتحال، سلامتی کو درپیش چیلنجز، خطرات کے جواب میں حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ غزہ میں آگ کی برسات، مزید 80 فلسطینی شہید، خان یونس اور رفح میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، دل دہلا دینے والے مناظر، 2 بچوں کو کھونے پر فلسطینی ماں کی آہ و بکا۔ رفح میں امدادی سامان کے ویئر ہاؤس پر بھی اسرائیلی فضائیہ کی بمباری، غزہ کو خوراک، بجلی، پانی اور ایندھن کی فراہمی بدستور معطل۔ بمباری میں شہداء کی تعداد 2900 ہو گئی، 1030 بچے شامل، 11000 فلسطینی زخمی۔ شمالی غزہ کے 10 لاکھ فلسطینی بے گھر، عالمی ادارہ صحت کی اسرائیل سے غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم واپس لینے کی اپیل۔ امریکی صدر جو بائیڈن کل اہم ترین دورے پر تل ابیب پہنچیں گے۔ مغرب نے امن کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں روس کی قرارداد منظور نہ کی جا سکی۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے، حق میں صرف 5 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے مخالفت کی۔ 6 رکن ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ روسی مندوب نے کہا دنیا منتظر تھی کہ سلامتی کونسل خون ریزی کے خاتمے کے لیے اقدام کرے گی، لیکن مغربی ملکوں نے ان امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اسرائیل غزہ پر بمباری فوری بند کرے، بمباری جاری رہی تو کوئی مزاحمتی تحریکوں کو نہیں روک سکے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے خبردار کر دیا، کہا صہیونی حکومت طوفان الاقصی آپریشن کے دوران اپنی ناکامی کی تلافی نہیں کر سکتی۔ ایران کا غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے فوری راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ کینیڈا کا غزہ کے لیے $1 کروڑ امداد کا اعلان، انسانی ہمدردی کے طور پر غزہ کے لیے راہداری کا مطالبہ۔ کینیڈین وزیر اعظم کہتے ہیں غزہ میں سنگین انسانی بحران پر گہری تشویش ہے۔ مصری صدر نے کہا اسرائیل امدادی سامان کے ٹرکوں کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ غزہ میں ایندھن ختم، اسپتال بند ہونے لگے، لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں، زخمیوں کے علاج کے لیے دوائیاں نہیں، زخمی فلسطینی سسک سسک کر موت کے منہ میں جانے لگے۔ غزہ کے واحد کینسر اسپتال کے مختلف ڈپارٹمنٹ بھی بند ہو گئے۔ 2 اسپتالوں پر بمباری کے بعد سروس متاثر ہے۔ غزہ والے مدد کو پکار رہے ہیں، لیکن مدد اب بھی ان سے دور ہے۔ نہ گاڑیوں میں پیٹرول ہے، نہ امدادی ٹیمیں اندر تک پہنچ پا رہی ہیں۔ غزہ والے اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹا کر لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے پر مجبور ہیں۔ صبح اپیل کی شام میں واپس لے لی، نگراں وفاقی حکومت کی نیب ترامیم پر فیصلے کے خلاف دائر اپیل واپس، سپریم کورٹ سے مزید مہلت مانگ لی۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے اپیل میں اضافی گراؤنڈ شامل کرنے کے لیے مہلت مانگی ہے۔ مہلت کی استدعا پر عدالت نے 15 دن کا وقت دے دیا۔ سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو 2-1 کے تناسب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کرنے کا مقررہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کے بعد اپیل کے لیے اضافی وقت دیا گیا۔ الیکشن کے لیے ماحول سازگار بنانے کا مشن، نگراں وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی سے پہلا باضابطہ رابطہ۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات کی شفقت محمود سے ملاقات، ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے کہا وہ مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا رابطوں کا مقصد ماحول ٹھنڈا کرنا ہے تاکہ شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ صدر مملکت سے پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن اور بیرسٹر عمیر کی ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کا مشورہ، کہا وقت آ گیا ہے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ النظری کا مظاہرہ کریں،
اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. سیاسی انتشار اور خلفشار سے جمہوریت مضبوط ہوگی نہ ملک کے مسائل حل ہوں گے. ملکی مسائل کا حل کسی ایک شخص یا جماعت کے پاس نہیں ہے. سائفر کیس کے ملزمان پر فرد جرم آئندہ سماعت پر عائد ہوگی. اڈیالہ جیل میں سماعت، ملزمان کو چالان کی نقول دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے. وکیل سلمان صفدر کہتے ہیں جو کاپی فراہم کی گئی اس میں سائفر سرے سے موجود ہی نہیں تو ٹرائل کس بات کا. عدالت نے ہمیں مطلوبہ وقت نہیں دیا، لگ رہا ہے بہت جلدی فیصلہ کیا جائے گا. عدالت نے ہمیں مطلوبہ وقت نہیں دیا، کیس کی سماعت پیر کو ہوگی. نگراں وزیراعظم کی چین کی کمپنیز کو شمسی توانائی کے میدان میں سرمایہ کاری کی دعوت. چینی تھنک ٹینک اور اسکالر سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا چین اور پاکستان گوادر کو علاقائی روابط کا مرکز بنانے کے لیے پرعزم ہیں. سی پیک صرف اقتصادی راہداری نہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کی نشانی ہے. بیلٹ اینڈ روڈ کانفرنس میں شرکت کے لیے روسی صدر چین پہنچ گئے. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج 7 بجے بیجنگ میں روسی صدر پوٹن سے ملاقات کریں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں کینیا کے صدر سے ملاقات. صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق تفتیش میں تعاون کی درخواست. جے آئی ٹی رپورٹ کو جلد حتمی شکل دینے میں سہولت کی بھی درخواست. نگراں وزیر اعظم نے کینیا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی. نگراں وزیر اعظم نے بھی کینیا کے دورے کی دعوت قبول کر لی. وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان کینیا کے ساتھ مزید ترقیاتی منصوبوں میں تعاون کا خواہاں ہے. صدر اے آر وائی نیوز عماد یوسف بغاوت کے جھوٹے مقدمے سے بری، مقدمے کی کارروائی خارج کی جاتی ہے. سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری. کہا گیا حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کارروائیوں سے پرہیز کرے. اختیارات کا ناجائز استعمال خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے. عماد یوسف کے خلاف جس طرح کارروائی کی گئی اس سے میڈیا میں خوف پھیلا. خوف کے ماحول سے اداروں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. خوف میں میڈیا بھی آزادانہ کام نہیں کر سکتا. حکومت ناقدروں اور سیاسی مخالفوں کو دشمن نہ سمجھے، یہ یقین کرنا مشکل ہے. عوامی نمائندے، صحافی، سیاسی ورکرز ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں. جمہوری حکومت کو مثبت تنقید برداشت کرنی چاہیے اور آزاد ماحول فراہم کرنا چاہیے. چکن بریانی اور 125 موٹر سائیکل کے بعد جلسے میں شرکت کے لیے نون لیگ کی ایک اور فخریہ پیشکش. لیگی رہنما کارکنوں کو جنت کے ٹکٹ بانٹنے لگے. کمالیہ میں کارنر میٹنگ سے خطاب میں سابق رکن قومی اسمبلی چودھری اسد الرحمان نے کہا نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور جانے والے سیدھے جنت میں جائیں گے. نیب نے پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا. اختیارات کے ناجائز استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام. ذرائع کے مطابق پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ گجرات کے لیے خلاف قانون 72 ارب کے ترقیاتی پیکیجز دیے اور کک بیکس وصول کیے. پاکستان فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی. فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں پہلی بار کامیابی حاصل کر لی. اسلام آباد کے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ہوم لیگ میں پاکستان نے کمبوڈیا کو 1-0 سے شکست دے دی. میچ کا واحد گول ہارون حمید نے 68ویں منٹ میں کیا. پاکستان نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. کامیابی پر کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا. دھرمشالہ میں نیدرلینڈز اور جنوبی افریقہ کا میچ بارش کی وجہ سے میچ 43 اوورز تک محدود. نیدرلینڈز کی بیٹنگ جاری. ایونٹ میں پروٹیاس ناقابل شکست. ڈچ ٹیم کو پہلی فتح کی تلاش. ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. آسٹریلیا کے خلاف بڑے مقابلے سے پہلے قومی کھلاڑی بیمار. اوپنر عبداللہ شفیق اور شاہین آفریدی کو تیز بخار. لیگ اسپنر اسامہ میر کی طبیعت 5 دن سے ناساز تھی. احتیاط کے طور پر مختلف ٹیسٹ کرائے گئے جو کلیئر آئے. ریزرو میں موجود زمان خان بھی بیمار. ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کھلاڑیوں کو وائرل انفیکشن یا ڈینگی نہیں. قومی کرکٹ ٹیم کے بنگلور میں سیر سپاٹے. آرام کے دن بابر اعظم، شاہین آفریدی، حارث رؤف اور دیگر کھلاڑی بنگلور کی سیر کو نکلے اور ڈنر کیا. لوگوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں.
नेतन याहू का खाका बनाने पर कार्टूनिस्ट नौकरी से फारिग। गार्जियन ने स्टीव बेल का कार्टून यहूदी मुखालिफ करार देकर नौकरी से निकाल दिया। स्टीव पिछले 40 साल से गार्जियन के साथ काम कर रहे थे। गार्जियन के तर्जुमान ने कहा, स्टीव बेल के कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद नहीं की जाएगी। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इसराइल के जंगी जराइम में शरीक है। स्पेनी वज़ीर इंसाफ भी फलस्तीनियों के हक में बोल पड़ी। कहा, इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। गजा में जारी जंगी जराइम इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने आगराताज कराची में 96 गज के प्लॉट पर बनी 9 मंजिला इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2 हफ्तों में इमारत मिसमार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लॉटीज की इमारत ना गिराने के सदा मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, लॉटीज चाहें तो मुआवजे के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। कराची की बिहार कॉलोनी में दस्ती बम हमले में जख्मी होने वाली बच्ची दम तोड़ गई। 6 साल की अतीका अस्पताल में जेर इलाज थी। दस्ती बम हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की नेवल चीफ से मुलाकात। एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, अक़वाम आलम की बहरी अफवाज में पाक बहरिया को नुमाया तरीन मुकाम हासिल है। स्मगलिंग की रोकथाम में भी पाक बहरिया नुमाया किरदार अदा कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोधा, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ और विहाड़ी में जल थल एक। सियालकोट में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। स्वात और लोअर दीर समेत बालाई इलाकों में रिमझिम। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। हरी भरी वादियां बर्फ से ढक गईं। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। आज फारूक सत्तार बनेंगे मेहमान। सामना करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल देंगे विकेट पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।